السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ذکر بالجہر اور ذکر خفی کی فضیلت اور اس کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ النساء آیت 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ پھر آئے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 204، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ نماز ہم آہستہ پڑھتے ہیں چونکہ حضور نے ایسے پڑھی ہیں، اور کچھ نمازیں ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں چونکہ حضور نے پڑھی ہیں۔ تو وہ تو فرائض ہے نا۔ اس کے بعد جتنے اذکار ہوتے ہیں بلند آواز سے، ان کے کرنے کی اپنی فضیلت ہے، اس کے اپنا شان ہے۔ اس لیے جب ہم نماز بالجہری پڑھتے ہیں تو احناف کے ہاں جب امام قرأت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ قرأت نہیں کرتا، اس کے پاس قرآن پاک کی سورہ اعراف کی یہی آیت کی دلیل ہے۔ باقی حضرات جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی ایک اپنی دلیل ہے۔ یہ علماء کے درمیان علمی اختلاف ہوتا ہے، یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، دونوں کی اپنے دلائل ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں، آمین بے جہر کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگوں کے پاس، فقہا کے پاس، اولیاء کے پاس، صالحین کے پاس، علماء کے پاس دلائل ہوتی ہے۔ یہ جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اہل علم کی اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ مقصد اس کی بندگی کرنا ہوتا ہے، فرائض، واجبات اور سنہ کی صورت میں۔ تو یہاں پر ذکر جہر کا ذکر ہوا کہ کریں گے، وہ سنتا ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ الاعراف آیت 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 205، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی اور خوف اور خضوع سے، اور میانہ آواز سے پکارو، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر فرمایا سورہ مریم آیت 1-3، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا۔ تو ان آیات مبارکہ میں
ذکر خفی یعنی آہستہ، جب ہم دعا کرتے ہیں تو حکم بلند آواز سے کرو وہ سن لیتا ہے، دھیمی کرو تب بھی سنتا ہے، دل میں کرو تب بھی سنتا ہے۔ اس کے تو نہیں ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے میں سے بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ کسی بات کو آہستہ کرنا پسند کرتے ہیں، کسی کی بلند آواز سے، تو دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ دل میں ذکر ہوگا وہ سنتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اونچی آواز سے کریں گے تبھی سنے گا۔ ہاں یہ ہے کہ جب ایک ماحول بنایا جاتا ہے بعض اوقات سچویشن کے مطابق کہ کس طرح کے لوگ ہیں، تو دونوں صورتوں میں مقصد رب کو یاد کرنا ہے، اس کی یاد ہے۔ اور جہاں جہاں حضور نے فرائض اور واجبات میں بتا دیا گیا، نوافل میں آزادی ہوتی ہے، مستحب معاملات میں آزادی ہوتی ہے، اونچی آواز سے یا آہستہ، مگر یاد کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک ضروری بات سب سے اہم وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں وہ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر گھڑی میں کرنا ہی ہیں۔ جہاں شریعت تھوڑی بہت رعایت دی ہے اس کو چھوڑ کر ان سے کبھی انسان پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کے جو ذکر کے محفل ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، قیام رکوع سجود ہے، وہ مستحبات میں معاملہ اور ہے، وہ اضافی ہے، مگر یہ ڈیوٹی ہے۔ اور کوئی بھی دنیا کا مسلمان اہل ایمان جو مستحبات اور مباح اور ان چیزوں پہ زور دیتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ پہلے فرائض، واجبات اور سنہ، ان تینوں چیزوں کو پوری طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ بعض حضرات ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں اور مستحبات میں آ کر ان کو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا مگر نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے۔ تمام اولیاء اور صالحین اور بالخصوص جو لوگ گائیڈ لائن کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء ہیں، استاد ہیں، اور لوگوں کو ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک درجہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ کبھی بھی کسی حال میں فرائض اور واجبات اور سنت سے غافل نہ ہو۔ اس کے بعد کا درجہ ہے آپ کے مستحبات اور مباح کا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی حال میں ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، جو شریعت نے منع کیا ہو، شریعت کا ناپسندیدہ ہو۔ جو شخص جتنا شریعت کے اندر ہے اللہ کے قریب ہے، شریعت سے دور ہے اللہ اس کے رسول سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اس کا ذکر کرنے کی توفیق دے، اور وہ تمام احکام جو ہم پر نافذ کیے گئے ہیں انہیں ہر حال میں اور ہر صورت میں سر انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔